جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو سکتا، وہ کیا کسی کی بھلائی کا سبب بن سکتا ہے؟ 3 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھو۔ ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ حلال اور پاک غذا کا اہتمام کرو اور نااہلوں کی صحبت سے پرہیز کرو۔ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو یقین کی پختگی عطا ہو جاتی ہے، اور یہی یقین کامل اس سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دیتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی مصیبت گناہ میں لذت ملنا اور اسے صحیح سمجھنا ہے۔ قوم کو رہنماؤں کی نہیں، کام کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ رہنما تو ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے۔ ہمارے رہنما تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے رہنما تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے، جن سے ہمیں قرآن اور حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پہنچی۔ مسلمانی یہ ہے کہ سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے باہر جو قدم بھی ہوگا وہ شیطان کے نقش قدم پر ہوگا۔ اعمال کا موقع ملنا ثواب ہے۔ اگر نماز برائی سے روک رہی ہے اور مزید اللہ کی پیروی پر مجبور کر رہی ہے تو نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ نہیں ہو رہا تو ثواب کوئی پہاڑ نہیں جو جمع ہو رہے ہیں اور صرف آخرت میں ملیں گے، ایسا نہیں ہے۔ عبادت کبھی عادت نہیں بنتی، ہر موقع کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ ساری زندگی کا نمازی بھی اسے عادت نہیں بنا پاتا، بلکہ کوشش کرنی پڑتی ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ جب حق اور باطل کا پہلا معرکہ مقام بدر پر برپا ہوا، بے سر و سامانی اور اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اس غزوے سے جو سب سے بڑا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے تمام اسباب استعمال کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد مقام بدر پر مدد کی دعا کی۔ خود کو ذاتی خواہشات اور مفادات سے اوپر اٹھا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں پناہ لو، مکمل اللہ کی اطاعت اختیار کر لو۔ پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو وہ ہاتھ خالی واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ سے ہر حال میں بخشش طلب کرنی چاہیے، کیونکہ روز حشر اگر اللہ نے حساب مانگ لیا تو پھر ہم میں سے کوئی بھی اس پر پورا نہیں اتر سکے گا۔ ہماری بخشش صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ اپنا کرم فرما دے۔ عقیدت دل کا بھروسہ ہے جس کا تقاضا ادب ہے، اور ادب اطاعت کو چاہتا ہے۔ جب تک اس حیات مستعان کا ایک لمحہ بھی میسر ہے، اسے حیات جاودہ میں بدلنے کی گنجائش بھی موجود ہے۔ جس دل میں حق کی طلب نہیں ہوتی وہاں صرف دنیا ہی رہ جاتی ہے۔ ایمان مضبوط ہو تو حالات جیسے بھی ہو جائیں، بندہ مومن ثابت قدم رہتا ہے۔ روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے دنیا کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے۔ جس شخص کو استاد کی ذات سے محبت نہ ہو، اسے یا تو برکات نصیب نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے تو وقتی طور پر اور لمحاتی بات ہوتی ہے، بعد میں وہ یہ کیفیت کھو بیٹھتا ہے۔
دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھا ہوا بھی جب مسلسل درود پڑھتا چلا جاتا ہے تو اسے حفاظت نصیب ہو جاتی ہے۔ اطمینان ایک کیفیت کا نام ہے اور دل میں قرار اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ جینے کی جو لذت ہے، جینے کا جو مزہ ہے، وہ تب ہے کہ ذکر الہی نصیب ہو جائے۔ اللہ کے ذکر کی کثرت اور اللہ کے دوستوں کی صحبت سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کبھی بدبخت ہو کر نہیں مرتا۔ ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے۔ دل کو چمکاؤ، اسے صاف کرو، روشنیوں کو سمیٹو اور کم از کم اپنے ماحول سے، اپنے گھر سے، بہن بھائیوں، اڑوس پڑوس سے تو جھاڑ جھنکار مٹانے کی کوشش کرو۔ نیکی گھر سے شروع کرو، اپنا کردار درست کرو۔ اللہ کے دوستوں کی صحبت میں جانا چاہیے، لیکن اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، ورنہ اولاد اور رزق تو اللہ جانوروں کو بھی دے رہا ہے۔ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ یہاں پتھروں پر سونا پڑتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے یہ کام ہو جائے تو میری مشکلیں حل ہو جائیں گی، اس سے بڑی مشکل اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دنیا کا نظام ایسا ہے، لیکن ہر مشکل کے حل کی امید اللہ سے وابستہ کرے، جو ہر آن ہر لمحہ ہر جگہ موجود ہے، اور یہی دنیا میں آزمائش ہے۔ جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکون نازل ہوتا ہے اور اللہ اپنے یہاں فرشتوں کے پاس ان کا ذکر فرماتا ہے۔ اگر کوئی گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے تو ممکن ہے کہ اسے توبہ نصیب ہو جائے، اور اگر کوئی گناہ کو ثواب سمجھ کر کرتا رہے گا، عبادت سمجھ کر کرتا رہے گا، تو اس سے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے۔ جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں وہ آخرت کی لذت سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ دل میں ایمان کی کیفیت موجود ہو تو زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ پھر یہی شب و روز اسے راحت دیں گے۔ ہمیں اپنے دل میں اللہ کی یاد کا چراغ جلانے کی بہت ضرورت ہے۔ کردار کی بنیاد رزق حلال ہے۔ اللہ کا نصیب ہونا جہاں ذات باری تعالی سے آشنائی کا سبب بنتا ہے، وہاں بہت بڑا سبب ہے اپنی حیثیت کو جاننے کا۔ نتیجے قول پر نہیں، عمل پر مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ کی یاد شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب کچھ مل جائے گا۔ زندگی تو زندگی ہے، موت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کو کافر بھی مانتے تھے، لیکن مانتے اپنی مرضی سے تھے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ویسا مانا جائے جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنوائے۔ مرنا ہوتا ہے فنا ہو جانا، مٹ جانا، اور زندگی ہوتی ہے نیک عمل کو پیچھے چھوڑ جانا۔ جہاں سے اٹھ جائے وہاں کوئی ایسا اثر چھوڑ جائے جسے مٹانا زمانے کے لیے آسان نہ ہو۔ ایسے لوگ مرا نہیں کرتے، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا۔ کائنات کا نظام باقاعدہ ایک نظام کے تحت چل رہا ہے۔ کوئی کسی کا برا نہیں کر سکتا، صرف برائی کا ارادہ کر سکتا ہے۔
اسی طرح کوئی کسی سے بھلائی نہیں کر سکتا، صرف بھلائی کا ارادہ کر سکتا ہے۔ اسی فیصلے پر اس کی آزمائش ہے۔ اللہ کی عظمت کا ادراک پیشانیوں کو سجدوں کے نشانوں سے سجا دیتا ہے۔ یہ عذر پیش کرنا کہ زمانے کا بہاؤ ہمیں اپنے ساتھ بہا لے گیا، اس مخلوق کو زیب نہیں دیتا جسے دنیا کا نقشہ بدل دینے کی قدرت دے کر پیدا کیا گیا ہو۔ جرائم کرتے رہنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے رہنا، پھر مکر کے آنسو بہا کر دعائیں کرنا گستاخی ہے۔ جس معاشرے میں بے حیائی اور بدکاری بڑھتی ہے وہاں قتل عام ہوتا ہے، اور جہاں بددیانتی ہوتی ہے وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اس مالک الملک کا ہے، اور اس پر اس کے احکام کے مطابق عمل کرنے پر انعام ہے۔ دوسری صورت اپنی مرضی کرنے پر نتیجہ سخت ہوگا۔ اللہ کا نظام اتنا کمزور نہیں کہ جو چاہے اس نظام میں دخل اندازی کر سکے۔ انسانی حیات کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کی رہنمائی قرآن کریم سے حاصل نہ ہو سکے۔ جب بندہ خالص نیت لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے اس بارگاہ سے نا امیدی ملے۔ یہ اصولی بات یاد رکھیے گا کہ کسی کے چھڑانے سے کوئی اللہ اللہ نہیں چھوڑتا۔ چھوٹنا اس رشتے کی کمزوری ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ اللہ شروع کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کے فضل سے ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ گناہ کڑوا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور نیکی پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ جتنا فاصلہ اپنے رب سے بڑھائیں گے اتنی ہی آپ کی مصیبتوں کا قد بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دو، پھر بھی حساب تمہاری اپنی آنکھوں کا ہوگا۔ لوگوں کو ایسا مذہب نہ سکھاؤ کہ وہ محرومیوں کو قسمت سمجھے، ظلم کو آزمائش سمجھ کر صبر کر لیں، حق کے لیے آواز اٹھانا گناہ سمجھیں، غلامی کو اللہ کی مصلحت قرار دیں، اور قتل کو موت کا دن معین سمجھ کر چپ رہے۔ اے انسان، تو کیا ہے؟ یہ تجھ کو وقت بتلائے گا۔ پیروں کے تلے تیرا یہ سر آئے گا۔ اتنا بھی گھمنڈ آج ہستی پہ نہ کر، کل نام و نشان بھی تیرا مٹ جائے گا۔ یا سر پہ آدمی کو بٹھایا نہ کیجیے، یا پھر نظر سے اس کو گرایا نہ کیجیے۔ جانچ پرکھ ہے اوروں کی، یہ بھی سوچا خود کیا ہو۔ دنیا کی حالت اتفاق پر اور آخرت کے حالات تواتر پر مبنی ہوتے ہیں۔ دور اندیش وہ ہیں جسے دنیا کی دھوکے بازی آخرت کے لیے کام کرنے سے نہ روکے۔ جو شخص نیک نیت رکھتا ہے اس کا رزق زیادہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی موت اس سے پوشیدہ ہے اور اس کی آرزوئیں برابر اسے دھوکہ دیتی رہتی ہے۔ ایمان والے اللہ کی اچانک پکڑ سے ڈرتے رہتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ صحیح راستہ وہ ہے جو اللہ نے بتایا۔ اگر اتفاق ہو، اتحاد ہو، یگانگت ہو، دوستی ہو تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہو، تب تو بات ہے۔ اللہ کے دین کو چھوڑ کر اگر تمہاری توہمات
اور خرافات پر سمجھوتا ہو جائے تو یہ تباہی اور بربادی کی بات ہے، کیونکہ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ نے فرما دیا ہے۔ یہ دنیا وہ ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو حقیر قیمت پر بیچا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، موسیٰ علیہ السلام کو تلبدل کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کو کندھوں پر اٹھائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لہٰذا اس دنیا اور دنیا والوں سے امیدیں مت وابستہ کریں۔ یقین کریں کہ اگر آپ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے تو آپ کے آدھے سے زیادہ غم ختم ہو جائیں گے۔ عین موقع پر جب ضرورت ہو علم کا یاد آ جانا اللہ کا آپ پر فضل ہے۔ اسباب کی کمی سے پریشان نہ ہو، اسباب بنانے والے پر بھروسہ رکھو۔ منافق کا چہرہ بے نور ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی عیش اور عشرت میں کیوں نہ رہتا ہو۔ دل کو عجب، ریا اور خیالات فاسدہ سے پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ کا جو نام بھی پڑھا جائے وہ اسم اعظم ہے۔ اگر تو نجات چاہتا ہے تو ایسے شیخ کی صحبت اختیار کر جو علم الہی کا حکم جاننے والا ہو، تاکہ تجھے علم سکھائے اور ادب بھی، اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بتائے۔ مبارک ہے وہ شخص جس کی غذا عاجزی اور حیرت ہے، وہ دونوں جہان میں دوست یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں سویا ہوا ہے۔ اے وہ مالک کہ نہ مانگی ہوئی دعا بھی تیری جانب سے قبول ہے، تو نے ہر لمحہ دل کو سینکڑوں دروازوں کی کشادگیاں عطا فرمائی ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے وہ ہر بلا اور ہر مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لوگ وہ آئینہ ہیں جس میں انسان اپنے اخلاق کو دیکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنی خوبیوں کو اپنے دوستوں کے ذریعے دیکھتا ہے اور برائیوں کو دشمنوں کے ذریعے دیکھتا ہے۔ خود پسندی سے بڑھ کر کوئی تنہائی وحشت ناک نہیں۔ فرزند آدم، اس دن کا غم جو ابھی نہیں آیا ہے اس دن پر مت ڈالو جو آ چکا ہے، کہ اگر وہ تمہاری عمر میں شامل ہوگا تو اس کا رزق بھی اس کے ساتھ ہی آئے گا۔ جو لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہے وہ ان کی چال بازی سے محفوظ رہتا ہے۔ اپنی عادت میں تبدیلی پیدا کرو کہ اس سے تمہارے لیے خدا کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا۔ انسان کی سانس اس کی موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے، یعنی ہر سانس پر وہ موت سے ایک قدم نزدیک ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالی سے توفیق تو طلب کرے لیکن کوشش اور محنت نہ کرے تو وہ اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے۔ بےتابی پر صبر کے ذریعے غلبہ حاصل کرو، کیونکہ مصیبتوں پر بےتابی اجر و ثواب کو برباد کر دیتی ہے اور مصیبت کو بڑھا دیتی ہے۔ بہترین سخاوت یہ ہے کہ سخاوت ضرورت کے موقع پر کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سردار حافظ قرآن اور رات کی عبادت کرنے والے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی رضا کے سلسلے میں غور و فکر سے کام لیتا ہے لیکن اپنی عقل کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہے، کہ اپنے پیٹ کو تکلیف دینے والی چیزوں سے بچاتا ہے
اور اپنے دل اور دماغ کو فاسد کر دینے والی چیزوں سے جمع کیے جا رہا ہے۔ زیب و زینت اعمال کے صحیح ہونے سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ لباس کی خوبصورتی سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان سے کہو فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، تیری عطا تو کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا ہم بندوں کا کام ہے۔ جس شخص کو دعا کی توفیق دے دی گئی، گویا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ عقل مند وہ ہے کہ جب کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اپنے نفس کو ملامت کرے۔ اللہ کا دربار نا امید ہونے کا دربار نہیں۔ 1,00,000 مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو۔ جو شخص گمراہ سے راستہ معلوم کرے گا وہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے۔ مومن کے نیرک مند ہونے میں اتنا ہی کافی ہے کہ جب وہ کسی برائی کو دیکھتا ہے وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ دوست کو کھو دینا غربت ہے، خواہ تم وطن میں ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ اگر آپ صرف دوسروں کی رائے پر ہی چلتے رہیں گے تو آپ کی عادی تخلیقی صلاحیت مر جائے گی۔ انسان گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ محبت کرنے والے کو محبوب میں کوئی کمی یا خامی نظر نہیں آتی، اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی، اور محسوس ہو بھی تو بری نہیں لگتی۔ جب کبھی آپ اپنی زندگی کے حادثات پر نظر دوڑائیں گے تو آپ پر یہ بات کھلے گی کہ جس انسان کے آپ سب سے زیادہ معافی مانگنے کے قرضدار ہیں وہ شخص آپ خود ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ دنیا سے کوئی اپنا ایمان سلامت لے کر چلا جائے۔ مالک کی رضا کی طرف ہر وقت متوجہ رہو، پڑھو تو اسی لیے، جیو تو اسی لیے، مرو تو اس کے لیے۔ کوئی بھی غلطی حقیقت میں اپنے آپ پر ہی ظلم ہے۔ جب آخرت سے تعلق ٹوٹتا ہے تو بندہ دنیا کے گرد ہی گھومتا رہتا ہے۔ تزکیہ نفس، اندر کی پاکیزگی، ایک ایسا کام ہے جو اس میں مشغول ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ نہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے گا بلکہ وہ کامیاب ہو گیا۔ گناہ گنے نہیں جا سکتے، جو گناہ آپ نے سمجھ کر کیے وہ تو آپ گن لیں گے۔ بعض اوقات ہم اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں گناہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، ایک بات کہہ دیتے ہیں، کام کر جاتے ہیں اور وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو جانے انجانے میں سب گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ آج ہر کسی کا دل پریشان ہے، اس لیے کہ اس میں بندے کے اپنے کردار کے نفرتوں کے کانٹے ہیں جو چبھ رہے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو پاک رکھو، اس میں صرف اللہ ہو تو یہ سکون پا جائے گا۔ اس دنیا کی تکلیف سے، اس دنیا کی تنگیوں سے
راحت حاصل کرنی ہے تو اللہ کو یاد کرو۔ ان وبائی امراض، ملکی حالات کی پیچیدگیوں اور ان نزاکت اور ان تکالیف میں، اس میں اگر راحت چاہیے، سکھ اور سکون چاہیے تو اللہ کو یاد کرو۔ کوشش کرو شب و روز اللہ کی یاد میں بسر ہو، دین کا کام کرتے رہو، دین کی بات کرتے رہو، دین کی بات سنتے رہو۔ دنیا کے کام بھی جب شریعت کے مطابق کیے جائیں تو وہ بھی دین بن جاتے ہیں۔ ظلم کا بدلہ ظلم سے دیا جائے تو ظلم چلتا رہتا ہے، اس لیے ظلم کا بدلہ انصاف کرنا ہے، اور انصاف بطور سزا نہیں ہوتا۔ انصاف زندگی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ جہاں سے انصاف اٹھ جاتا ہے وہاں دہشت گردی ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ سے یہ شکایت تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر کافروں کو چلا رکھا ہے اور اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کردار کتنا غلط ہے، اور نتیجہ تو امن پر اور کردار پر مرتب ہوگا۔ ہر گناہ حیا کو ختم کرتا ہے اور بے حیائی کو جنم دیتا ہے۔ شیطان اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے، جبکہ مومن محبت الہی میں ڈرتا ہے۔ دین اللہ کا، دنیا اللہ کی، ہم اللہ کے، ہر کوئی اللہ کا، ہر چیز اللہ کی۔ پھر اللہ کی غیرت کو دین کی بے قدری کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ ایمان اسے کبھی قبول نہیں کر سکتا کہ اللہ کا دین اللہ کی دنیا میں بلند نہ ہو، جبکہ دین کا مالک بھی اللہ اور دنیا کا مالک بھی اللہ۔ کیا تمہیں مرنا یاد نہیں اور یہ یاد نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور چند روزہ ہے؟ سارا دن کاروبار کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہو۔ کاروبار اپنے اپنے گھروں میں کیا کرو اور اللہ کے ذکر کی مجلس میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے۔ اب یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ شکر کی راہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کی۔ بندہ مومن کو اپنے ہر آنے والے لمحے کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، کیونکہ جب بھی کوئی مصیبت، دکھ یا تکلیف آتی ہے تو ہم اگر اسے اللہ کی رضا کی صورت میں لیں گے تو دلی طور پر مطمئن رہیں گے، اور اگر ہم ہر تکلیف اور پریشانی کو ذاتی حیثیت میں لیں گے تو پھر ہر لمحے، ہر دن ہمارا دل ٹوٹے گا۔